ظاہری شکل اگرچہ اتنی خوبصورت نہ بھی ہو، لیکن دل مرکز ایمان اور مرکز تقوی ہو تو خالق کائنات جل جلالہ اس کو ترجیح دیتا۔ تو رب ذوالجلال نے جو ساری عبادتیں لازم کی، تو اللہ کو تو کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کسی شے کا بھی محتاج نہیں، وہ بندے کی بہتری چاہتا ہے، اور بندے کی بہتری تب ہوتی ہے کہ جب بندہ مولا کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو دل کی کیفیت اللہ دیکھتا ہے، اور رب ذوالجلال اس عمل سے پہلے بھی جانتا ہے کہ جب فلاں بندہ قربانی کرے گا تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ رب ذوالجلال سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس مرحلے آزمائش اور امتحان سے اسے گزارنا یہ اس کے درجات کا فیصلہ ہے، تاکہ کل کوئی اعتراض نہ کرے مخلوقات میں سے کہ اسے اونچا مرتبہ ایسے ہی مل گیا، تو رب ذوالجلال اسے جواب دے گا، چونکہ اس کی عدالت میں ہر ایک کے لیے جواب ہے کہ اسے ویسے نہیں ملا، یہ آزمائش سے گزرا ہے اور یہ اس کے نمبر ہے، اس نے اس پیپر میں اتنے نمبر حاصل کیے ہیں، اس واسطے ہم نے اس کو اتنا اونچا درجہ عطا کر دیا ہے۔ اب یہاں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جو جواب تھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، سرکار یہ بھی فرما سکتے تھے حکم خداوندی ہے، اللہ کا حکم ہے، یا عبادت الہی ہے، رب کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ملحوظ ہیں اس جواب میں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس میں اس چیز کو واضح کر دیا کہ اللہ والوں کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند ہیں کہ قیامت تک بندگی خدا کی ہوگی مگر سنت خدا کے خلیل کی قرار پائے گی۔ یعنی یہ جو ایک غیر اللہ کا کنسیپٹ ہے آج لوگوں نے پیدا کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ کے کسی بندے کی طرف کوئی شے منسوب ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، ناجائز ہو جاتی ہے، بدعت بن جاتی ہے، تو سرکار نے تو ساری قربانیاں ہی منسوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی۔ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ سنت ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے ہی اس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور اس سنت کی بنیاد پر اس عمل کو عظمت مل گئی، ورنہ جانور تو آگے پیچھے بھی ذبح کیے جاتے ہیں اور وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر سے ہی ذبح ہوتے ہیں، ورنہ ذبح ہی نہیں ہو سکتے، اور پھر اس میں شرطیں پائی جائیں کہ حلال جانور ہو تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے ذبح ہوتا ہے اور اس کا گوشت جائز ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو 10 ذو الحج کا دن ہے اور ساتھ اس کے منسلک جو 2 دن ہیں، ان دنوں کے اندر جس وقت وہی جانور جس کی شرطیں شریعت نے بیان کی، یعنی یہاں اضافی شرطیں بھی عمر کے لحاظ سے بھی، جس وقت ان کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے، لیکن ذبح سنت ابراہیمی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ادا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو پھر خالق کائنات جل جلالہ اس پر وہ اجر عطا فرماتا ہے کہ اگر دوسری طرف کوئی سونے کا پہاڑ بھی اللہ کے نام پر دے اسے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب اس سنت کی ادا کرنے والے کو ملے گا۔ یعنی جانور اس کو مل گیا ہے 15,000 کا، اور سونے کا پہاڑ اگر ممکن ہو سکے تو کتنا قیمتی ہوگا، اور کتنے کھربوں ڈالر، اور ممکن نہیں کہ پہاڑ بنا سکے، لیکن ادھر ایک جانور اس کو جس پر مور سنت کی لگ گئی ہے، سنت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کے اندر سنت کی ادائیگی کی نیت سے جس وقت اس نے جانور کو ذبح کیا ہے، تو سونے کے پہاڑ کا صدقہ اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جس ثواب پہ رب کے محبوب کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یعنی حضرت خلیل جو ہے ان کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہے، رب ذوالجلال اس پر اتنا اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ
کی حکمت یہاں یہ بول رہی ہے کہ اللہ والے جب اللہ والے ہیں تو ان کی طرف منسوب چیزیں وہ بندے کو اللہ سے دور نہیں کرتی بلکہ اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ اب کتنا قریب کرتی ہیں؟ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی یہ سنت ادا کرتا ہے اس سنت کی ادائیگی کے لحاظ سے بندے کو کتنا قرب ملتا ہے۔ فرمایا ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع علی الارض، کہ قربانی کے جانور کا خون حلق سے ٹپک کر زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب کے دربار میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ حالانکہ منسوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، مگر چونکہ وہ رب کے خلیل ہیں تو ان کے اس نسبت کی بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا اونچا مرتبہ و مقام ملا اس سنت کی وجہ سے، اس انداز کو کہ خالق کائنات نے اتنا قرب عطا کر دیا کہ یہ میرے خلیل کی سنت ہے، اور اس سنت کی بنیاد پر اس میں فلسفہ اس سے جو پہلے کہے کہ سنت بنی کیسے ہے اس میں مزید لذت ہے اور مزید لطافت ہے۔ حدیث شریف کے اندر اس کا تذکرہ بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث شریف جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے سیاستہ میں سے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب اللہ من احراق الدم، کہ ابن آدم کا کوئی عمل 10 ذو الحج کو اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ نہیں جتنا قربانی کے جانور کا خون بہانا پسندیدہ عمل ہے۔ احراق کہتے ہیں بہانے کو، دم کہتے ہیں خون کو، خون بہانا یعنی ذبح کرنا اس کو شرائط کے ساتھ۔ جتنا یہ عمل رب ذوالجلال کو پسندیدہ ہے اتنا کوئی عمل اس دن پسندیدہ نہیں ہے۔ اور پھر صرف یہ دن ہی نہیں، اور نہ یہ کہ جب بھی کوئی کرتا پھرے، کیونکہ آج کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں، 5ویں دن بھی کر سکتے ہیں، 6ٹھے دن بھی کر سکتے ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول علیہ السلام کا یہ فرمان موطا امام مالک میں موجود ہے، اور میں نے آج سے تقریباً 15 سال پہلے اس پر رسالہ بھی لکھا تھا کہ قربانی صرف 3 دن جائز ہے۔ وہ ایک مفتی کے فتوے کے جواب میں جو یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی کرے قربانی ہے ان دنوں کے اندر، تو محبوبوں کی نسبت سے رب ذوالجلال کی طرف سے 3 دن دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ 10 ذو الحج کے بعد 2 دن تک قربانی ہو سکتی ہے، کل 3 دن ہیں، چوتھے دن بھی نہیں ہو سکتی۔ الاضحیٰ یومان 2 دن ہیں، بعد یوم الاضحیٰ یوم اضحیٰ کے بعد، یوم اضحیٰ 10 ذو الحج، اس کے بعد 2 دن ہیں 11 ذو الحج اور 12 ذو الحج۔ تو یہ اس میں جو سب سے بڑا دن ہے وہ 10 ذو الحج کا دن ہے، اس واسطے زیادہ احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے لحاظ سے بیان